صلح کے لیے ان کے پاس چلے گئے اور بلا رضی سے کہہ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں پروفیسر شہزاد برق کر رہا ہوں. جناب علی کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت ہے؟ الحمدللہ. یہ ایک حدیث گزری تھی جو میں مولانا صاحب سے پوچھ لوں. جی جی. کی صنعت جو آدمی سال میں مرا کہ اس کے پاس گلوکارہ ہے، ایسے آدمی کا جنازہ مت پڑھو. تفسیر قرطبی لکھا ہوا ہے. آیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ کیا کہا؟ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس حالت کے اندر مرا کہ پہلے زمانے کے اندر ہوتا تھا نا کہ مغنیہ وغیرہ گلوکارہ. جی بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی کے پاس تھی اور اس حالت کے اندر مر گیا تو میں نے تفسیر قرطبی میں یہ بات پڑھی ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں، یہ شہزاد صاحب قرطبی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جامع احکام قرآن بہت عمدہ کتاب لکھی، مگر وہ محدث نہیں ہے میرے بھائی. ان کی کتاب میں نا، اور امام راضی کی تفسیر ہے، اسی طرح قاضی ابوبکر ابن عربی کی احکام القرآن، بہت کمزور باتیں بھی. جیسے یہ بھی ہے کہ جو کسی مغنیہ کی آواز سنے گا اس کے کان میں جو ہے نا سکہ پگھلا کر قیامت کے دن ڈالا جائے گا. مولانا مودودی صاحب نے بھی یہ حوالہ دیا کہ ابن العربی لکھتے ہیں احکام القرآن میں. اب مجھے دکھ ہوا کہ مولانا جیسے آدمی نے جہاں سے نقل کیا اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا، خود ابن عربی نے لکھا تھا کہ یہ روایتیں جھوٹی، ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو اس لیے آپ سب لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ جو بدکار عورتیں ہیں بدکار نہیں ہیں، تو بہرحال ان کا یہ فتنہ جو ہے نا گانا بجانا، اس سے نیکی نہیں جنم لیتی، گندے خیالات ہر شخص کے اندر پیدا ہوتے. کسی میں تقویٰ نہیں آتا، نہ کوئی اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے. خواہ مخواہ لوگ اس کی وکالت کرتے ہیں، اس کو سننے والا خود نہیں بتا سکتا کہ اس کا رجحان اب کدھر ہو رہا. تو ہے سب برائی، ناجائز، حرام. السماع و رقص ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اردو ترجمہ بھی ہو چکا، کمال درجے کی کتاب فتاوی میں وہ حدیث جو بخاری شریف میں آتی جس میں 4 چیزیں شہزاد اکٹھی کر لی جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے اور ایک پہاڑ کے پاس آ کر وہ ٹھہریں گے، ان میں 4 باتیں ہوں گی: ریشم پہنیں گے، شراب پیئیں گے، ساز بجیں گے اور زنا کریں گے. اب زنا جو ہے نا آخری اسٹیج ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے دلائل کے ساتھ اور قوموں کی تاریخ سے ثابت کیا کہ ایک دھندا اسی طرح شروع ہوتا ہے. ریشمی جذبات پر کرتا ہے، شراب پیتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ساتھ جو ہے اس سے پھر جذبات جو ہیں بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں. بدماشیاں اپنے یہ جو ہو رہا ہے لوگ خود بتاتے ہیں کہ چاہتے ہیں جو ہوتے ہیں ڈرامے کیا دیتے ہیں، کیا کپڑے اتار دو سامنے. یہاں ہو رہا ہے فیصلہ آباد، تھانے دار ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، کپڑے اتروا دیتے ہیں، ننگیاں کر دیتے ہیں، پھر اٹھ کر دھوتی کرتے ہیں. تو ہے یہ چاروں بالکل جس معاشرے میں بھی آئی ہے نا، ریشم، شراب، موسیقی، زنا، بالکل ایک دوسرے کے لازمہ. مگر یہ روایتیں نہیں تھیں، ہم نے احتیاط کرنی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط نہیں استعمال کر سکتے جو آپ سے ثابت نہیں. وہ قرطبی لکھیں، کوئی مولانا مودودی صاحب لکھیں، وہ ان کی غلطی، وہ نہیں حوالہ دینا چاہیے. ہم رسول کریم علیہ السلام کی طرف جو بات منسوب کریں گے 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ آپ نے میرا نام لے کر کہہ دیا، میں نے نہیں کہا، ٹھکانا جہنم. یہی بے احتیاطی کہ ہر آدمی جو جی چاہتا کہہ دیتا حدیث میں آیا. نہیں ایسا کہنا، حدیث نہیں ہے. مطلب ایک اور ہے، جو شخص کسی گلوکارہ کی محفل میں بیٹھ کر اس کا گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ وہی بات میں نے جو پہلے بیان کی، سیسا آپ نے کہا، میں نے کل ہی کہہ دیا. بات ہے کہ یہ وہ پگھلا کر جو ڈالے گی جھوٹی روایت، جی بالکل جھوٹی. یہ ماہنامہ الفرقان میں یہ شائع ہوئی ہیں. نہیں، بے شک کسی میں ہو. ہمارے پاس جب پوری طرح ریکارڈ ہے، سارے راوی پرکھے گئے اور ہمارے بحثیں کی ہیں، ہم کھڑے کھوٹے کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں انگریز کافر نے کہا کہ یار اسلام جو ہے نا یہاں کوئی اندھیرا نہیں ہے، ہم مانے اس دن کو. یہاں دوپہر کے وقت کی روشنی ہے، ہر چیز کلیئر ہے، بیان ہو چکی ہے. اب کوئی عمل کرے نہ کرے باقی ہر جگہ اندھیرا ہے. اور اسی لیے شہزاد صاحب آپ ان کے بات خانے میں دیکھیں نا، وہ بنائے ایسی عمارتیں ہیں کہ اندر کا اندھیروں میں آدمی مندروں میں چلا جاتا ہے. ماحول ہی ایسا کہ آدمی سوچے کہ دین کوئی ایسی بات ہے جو صرف پنڈت ہی سمجھ سکتے ہیں. اسلام کے اونچے مینار، کھلی مسجدیں، کھلی فضا میں بتایا جاتا ہے یہ صاف سیدھا دین ہے، یا کوئی پیچیدگی نہیں ہے. ہر شخص اس کو سمجھ سکتا، عمل کر سکتا. کوتاہی ہماری اپنی عمل نہ کرے. یہاں کوئی ایسی بات نہیں جو مبہم صاف ہے، یہ بالکل بڑی. یہ جب موسیقی شروع ہوئی ہے نا تو آپ دیکھیں گے بنو امیہ کا زمانہ تھا، انہوں نے یہ لانتے شروع کی نا
نسائی شریف میں آتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا اپنے چچا کے لڑکے کو کہ تیرے باپ کی بدتوں میں سے یہ تو مجھ سے کہہ رہا کہ مجھے یہ دے تیرے باپ نے یہی کرتوت کی ہے نا کہ معاذ شروع کرا، ہر جگہ موسیقی چل پڑی اور ساتھ چل پڑے، یہ لانتے شروع کی، مجھ سے تو کہہ رہا میری مدد کیا مدد کروں، دین کا سکتے تو حنین ایک نام تھا گویا، مدینہ کے رسول کا اس طرح مذاق خراب ہو گیا، لوگوں کا ذہن خراب کہ مدینے میں آئے کہ مرد نے ساز شروع کیے، سننے کے لیے لوگ چھتوں پر آ گئے، چھت کی گر گئی اور وہ نیچے دب کر حنین بھی مر گیا، بہت سے لوگ بھی مرے، اسی لیے امام مالک نے فرمایا ان فاسقوں نے مدینہ تو رسول کو بھی ناپاک کر دیا، یہاں بھی یہ زندگی اور بغداد میں رہتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر، دارالحکومت تھا وہ، روک تو سب کہ باقی وہ مصر چلے گئے، لوگوں نے پوچھا آپ بڑھاپے میں مصر آ جائیں، فرمایا وہاں فاسقوں نے یار بغداد کو گندا کر دیا، وہاں تو گانے بجانے شروع ہو گئے، اب ہم روک نہیں سکتے، آ گیا تو یہ بدماشی دیر سے شروع ہوئی ہے، ہم روک نہیں سکتے، مگر ہے شہزاد میرے بھائی یہ سب چیزیں ناپاک، اور اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا، گانے سننا شروع کر دے، 2-4 دن کے بعد قسم اٹھا کر دکھائے کیا آ رہا اس میں، اللہ کے رسول کی محبت آ رہی ہے، فکر آخرت آ رہی ہے، کوئی اللہ کی یاد آ رہی ہے، دن بدن دل گندا ہو رہا، تو زبان ان کو ملی ہوئی جتنی چاہے غلط وکالت کرتے رہے، جانتے سب ہے کہ یہ حرام کاری کا رستہ، وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ آپ نہ بھولے، کیا لغنا اور رقیت الزنا، جیسے ہو دوسرے منتر ہے نا کہ یہ پھونک مارے کوئی عمل کرنے والا تو اثر ہو جاتا، وہ فرماتے ہیں یہ موسیقی زنا کا منتر ہے، زنا کی گرد جانے کے لیے یہ جھاڑ پھونک ہے، یہ پھونکتے رہو خود ہی بدماش ہو جائے گا، تو اللہ پناہ دے اپنے کان بند کریں، حدیث پاک میں یہ صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ابو داؤد کی، رسول اللہ جا رہے تھے، آپ نے آواز سنی بنسری کی، ایسی موسیقی جو ایک صرف اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے پاس وہ الگوزہ تھا چھوٹی سی، اس سے وہ بنسری کے ساتھ جا رہا تھا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس، اور اس وقت تک نہیں نکالی جب تک ساتھیوں نے بتایا نہیں کہ آواز نہیں آتی، اور یہی کام حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا تھا، بعد میں ان کے ساتھ نافع تھے، چھوٹا تھا وہ نافع اس وقت، انہوں نے بھی کان بند کیا اور پھر نافع سے پوچھا آواز تو نہیں آ رہی، نہ کوئی اس کے ساتھ دوسرے ساز نہ ناچ گانے، یہ زہر قاتل، جس معاشرے میں یہ آیا نا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات سونے کے حرفوں سے لکھنے کا قابل، وہی اب ہم کو خود ہی اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا، تقدیر پوچھنے کے لیے کسی پنڈت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دیکھ لو قوم کی قسمت کیا بننا، شمشیر و سناور، اگر تلواریں اور نیزے ہاتھ میں ہیں تو شروع ہے، ترقی کریں گے، طاؤس اور بابا، اور اگر سرنگیاں اور طبلے آ گئے سمجھو ختم، اب نہیں یہ بچ سکتے، ہو رہا ہے جی۔ چلیے بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جی، آئیے نا کسی دن مولانا سے ملاقات بھی رہے گی اور آپ کے آنے سے اللہ بھی بنے گی، اللہ خیریت، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔